سورۃ الکوثر کے اندر اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سے اچھے طریقے سے پڑھا نہیں جا رہا، تو یہ ہم کیسے ٹھیک کریں؟ دیکھیں، پہلی غلطی یہاں پر کرتے ہیں اس لفظ کے اوپر، حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے حمزہ اور عین کی آواز ایک جیسی کر دیتے ہیں، حالانکہ پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، یہ غلطی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پر دو لام اکٹھے آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد اسی آیت کے اندر ہے، اس آیت کے آخر پہ جو لفظ ہے، یہ لفظ واؤ کو جب نون سے ملاتے ہیں، پھر نون کے بعد ہا ہے، ہا کے بعد را آ رہا ہے، یہ را جو ہے ساکن کرنا ہوتا ہے، ساکن ہے پہلے سے ہی، جب وقف کرتے ہیں تو یہاں پہ ہا کو غلط طریقے سے پڑھ جاتے ہیں۔ یہ تینوں حرف آپ کو بتاؤں گا، تینوں لفظ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو پراپر سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الکوثر کے مشکل الفاظ جو ہیں، اس سورۃ الکوثر کے سب سے مشکل الفاظ جو اکثر لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ سیکھیں گے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تجوید کے ساتھ، پھر اس کا حل بھی بتاتا ہوں کہ پڑھنا کیسے، کیا طریقہ کار ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ ہے پہلے، حمزہ کے بعد عین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اس طریقے سے۔ حمزہ کے بعد عین ہے، حمزہ کو جب عین سے ملائیں گے تو حمزہ اور عین کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، واضح طور پہ سننے والے کو بھی سمجھ لگے اور سب پڑھنے والے کو بھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ عین زبر تو یا زبر توئی توئی، نون کھڑا زبر نا، کاف زبر کا توئی نا کا، اس طریقے سے اعطینا۔ یہاں پر دو لام ہیں، پڑھتے ہوئے اس لفظ کو آپ نے واضح طور پہ کر کے پڑھنا ہے۔ دو مخرج کے دو حرف ایک مخرج کے جب جہاں پر آ جائیں تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک پڑھا جائے دوسرا جو ہے اسکپ ہو جائے، ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر فا زبر فا، صاد لام زبر سول، فصول لام زیر لی، فصلی لام زیر لی، را با زبر رب، لی رب با زیر بی، لی ربی کاف زبر کا، لی ربی کا، فصلی لی ربی کا۔ اب یہاں پر لوگ پڑھتے ہوئے لام کو لمبا کر جاتے ہیں، پہلی کو، دوسری لام کو جو اسی طریقے سے پڑھ جاتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فصلی لی ربی کا، صاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، فصلی لی ربی کا۔ اب اس کے بعد یہ والا جو لفظ ہے، واؤ کو جب نون سے ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف الحلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون کے بعد ہا ہے، یہ ہا جو ہے بریک پڑھا جاتا ہے، جیم کی شکل میں جب ہا آ جائے تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ والی آواز کا آنا لازمی ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، ون ہر، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ وقف جب کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر طریقے سے سیکھنا ہے، کوئی ایسا قاری صاحب ملے جو آپ کو اس سورت کو، سورۃ الکوثر کو حرف بہ حرف سکھائے، پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ تو آپ کو میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں ایک میں لنک دے رہا ہوں، اس لنک کو آپ اوپن کریں گے تو اس لنک کے اندر یہی سورۃ الکوثر حرف بہ حرف مخارج کے ساتھ، غنہ مد کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ میں نے سکھائی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو میرے خیال میں کوئی اور ضرورت پڑے گی نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے میں نے ہر چیزوں کو نوٹ کر کے بتایا ہے، اور اچھے طریقے سے پریکٹس کے طور پہ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کروائی ہے، اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو وہ آپ پڑھیں۔
اس کے بعد بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.